بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عن اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر علی مجلس فیہ اخلاط من المسلمین والمشرکین عبدۃ الاوثان والیہود فسلم علیہم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، متفق علیہ۔ سامعین محترم، رب کائنات کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا فرمایا، اور یہ بہت بڑی نسبت ہے، اللہ کا بہت کرم اور فضل ہے کہ ہم جیسے چھوٹے لوگ اور احقر العباد کو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا فرمایا۔ جتنا بھی رب کریم کا شکریہ ادا کرے وہ کم ہے۔ اللہ پاک کا یہ بہت بڑا فضل اور فضل عظیم ہے ہم پر۔ اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ امام الانبیاء ہیں، اور اپنا محبوب ہمیں عطا کر دیا، اس کی محبت عطا کر دی، ان کا ادب عطا کر دیا، تعظیم عطا کر دی، تکریم عطا کر دی، اور ان سے نسبت عطا کر دی۔ اور جس دل میں محبت مصطفیٰ ہو اور ادب مصطفیٰ ہو اور تعظیم مصطفیٰ ہو اور تکریم مصطفیٰ ہو، وہ دوزخ میں جا ہی نہیں سکتا، اس کی قبر میں اندھیرا آ ہی نہیں سکتا، اس کی قبر میں وحشت آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ محبت مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ سے اس کی قبر میں اجالا ہوگا، نور ہوگا، کرم ہوگا، فضل ہوگا، اور وہ قبر باغ جنت میں ایک باغ بن جاتی ہے۔ اور ویسے بھی جن دلوں میں عشق رسول آ جاتا ہے، پھر ان کی قبر نہیں بنتی، مزار بن جاتا ہے۔ آئیں ایک سلسلہ احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہے سلام کے بارے میں۔ آج چھٹی حدیث بیان کی جا رہی ہے کہ سلام میں پہل کرنا اور لوگوں میں سلام کو عام کرنا، سلام جس کا معنی سلامتی ہے، اس سلامتی کے پیغام کو پوری دنیا میں عام کرنا، جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں اس سوسائٹی کے اطراف و اکناف میں اس کو عام کرنا، اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ آئیں آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی آپ کی زندگی میں مسلمان بھی ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کے گروہ میں کبھی عیسائی بھی ہوتے ہیں، کبھی کافر بھی ہوتے ہیں، مشرک بھی ہوتے ہیں، یہودی بھی ہوتے ہیں، اکٹھا گروہ اور طبقہ ہو، یعنی جس میں مسلمان بھی ہو، کافر بھی ہو، مشرک بھی ہو، عیسائی بھی ہو، بت پرست بھی ہو، یہودی بھی ہو، یا صرف مسلمانوں کے ملک میں یہاں مسلمان ہے، ایک گروہ میں مسلمان کھڑا ہے، ساتھ عیسائی کھڑا ہے، تو کیا ان کو سلام کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ اکیلے مسلمان ہو تو سلام تو ہوگی، سلام کرنا پھر واجب ہوگا، اکیلے مسلمان ہیں۔ لیکن اگر مسلمان کے ساتھ عیسائی کھڑا ہے یا یہودی کھڑا ہے یا مشرک کھڑا ہے یا بت پرست بھی ساتھ کھڑا ہے، ایک ٹولہ ہے، گروہ ہے، جماعت ہے، 5-6 لوگ ہیں، ان میں ایک مسلمان بھی ہے، ایک یہودی بھی ہے، ایک عیسائی بھی ہے، بت پرست بھی ہے، مشرک بھی ہے، تو کیا ہم گزر رہے ہوں تو ان کو سلام کرنی چاہیے یا نہیں؟ آئیں حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں۔ میں نے حدیث بیان کر دی کہ عن اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر علی مجلس۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مجلس کے قریب سے گزرے، فیہ اخلاط، وہ جو مجلس تھی اس میں لوگ خلط ملط تھے، یعنی صرف مسلمان نہیں تھے، مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ اس گروہ اور جماعت میں کھڑے تھے، اس ٹولے میں۔
فیہ اخلاط، اس میں ایک اختلاط تھا اور اخلاط تھا، کس کا؟ من المسلمین، مسلمانوں میں سے بھی لوگ تھے، والمشرکین، اور مشرکوں میں سے بھی لوگ کھڑے تھے، عبدت الاوثان، بت پرستوں میں سے بھی لوگ کھڑے تھے اس ٹولے میں، والیہودی، اور یہودیوں میں سے بھی لوگ کھڑے تھے، فسلم، تو تاجدار کا فسلم علیہم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گروہ اور جماعت کو گزرتے ہوئے سلام پیش کیا۔ تو اس حدیث سے، اور یہ متفق علیہ ہے، امام بخاری نے بھی اس کی تخریج کی اور امام مسلم نے بھی اس کی تخریج کی، تو پتہ چلا کہ جہاں 5 لوگ ہوں یا 10 ہوں یا 2 ہوں یا 3 ہوں، ان میں ایک مسلمان ہو، ایک عیسائی ہو، اور ساتھ یہودی ہو، مشرک ہو، بت پرست ہو، اور آپ گزر رہے ہوں، تو آپ ان کو سلام کر سکتے ہیں، اس ٹولے کو سلام کر سکتے ہیں۔ یہ سلام کرنا سنت مصطفیٰ ہے۔ میں نے حدیث آپ کے سامنے بیان کر دی، اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق خاص عطا فرمائے۔ حدیث کا معنی مفہوم آپ سمجھ گئے۔ اگر ہم گزر رہے ہوں اور راستے میں مسلمانوں کی جماعت ہے، مسلمان لوگ کھڑے ہیں، اور ساتھ ان کے عیسائی بھی کھڑے ہیں، ساتھ ہی یہودی بھی ہیں، یا صرف عیسائی اور مسلمان کھڑے ہیں، 2، ایک مسلمان ہے ایک عیسائی ہے، اور آپ گزر رہے ہیں، تو کیا ان کو سلام کرنا چاہیے؟ سنت مصطفیٰ یہ ہے کہ ایک مسلمان ہو ایک عیسائی ہو، سلام کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک مسلمان ہو ساتھ عیسائی بھی ہو یہودی بھی ہو تو پھر بھی سلام کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک مسلمان ہو عیسائی ہو یہودی ہو مشرک ہو پھر بھی سلام کرنا چاہیے۔ اسی طرح فرمایا اگر مسلمان ہو عیسائی ہو یہودی ہو بت پرست ہو اور مشرک بھی ساتھ کھڑا ہو اور آپ گزر رہے ہوں تو سلام کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں مسلمان موجود ہے، یہ مسلمان کی عظمت اور کمال ہے۔ اس لیے ہمیں اس حدیث کو دنیا میں عام کرنا ہوگا اور اپنے معاشرے میں عام کرنا ہوگا کہ جہاں مسلمان بھی ہو اور ساتھ کافر بھی کھڑا ہو، وہ یہودی ہو عیسائی ہو مشرک ہو بت پرست ہو، آپ گزر رہے ہوں لیکن مسلمان وہاں موجود ہے تو آپ سلام کر سکتے ہیں۔ اور اگر فقط ادھر مسلمان نہیں ہیں، فقط عیسائی کھڑا ہے یا یہودی ہے یا مشرک ہے بت پرست ہے لیکن اس میں مسلمان نہیں ہے، تو پھر دیکھا جائے گا اگر وہ سلام آپ کو کرے کہ السلام علیکم تو آپ جواب میں صرف اتنا کہیں وعلیکم، کہ تم پر بھی سلامتی ہو۔ انہوں نے سلام میں سلامتی بھیجی ہے تو جواب میں پھر وعلیکم اتنا لفظ کہیں گے۔ یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ اور جس ٹولے میں کافر ہندو مسلمان بھی ساتھ ہو تو پھر آپ سلام میں پہلے کریں، یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔